حي على الفلاح. اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر روزے فرض کیے ہیں۔ روزوں کی فرضیت کا مقصد جو ہے وہ تقوی ہے، اور تقوی کا معنی ہے پرہیزگاری۔ پرہیزگاری جو ہے وہ بنیادی طور پر 3 وصف ہے، اور یہ تینوں وصف انسان کے اندر مستقل ہونے چاہیے۔ پہلا جو وصف ہے کہ انسان کو جس بات کا یقین نہ ہو کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کے دل میں کھٹک ہے، ایسے تمام امور سے بچنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جو انسان شبہ سے بچتا ہے وہ اپنے دین کو بھی بچا لیتا ہے اور اپنی عزت کو بھی بچا لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی میں نے آپ کو مثال دی ہے شبہ کو سمجھانے کے لیے، اور نبی علیہ السلام نے اس کی بڑی پیاری مثال دی ہے۔ آپ نے فرمایا کھیت ہیں اور کھیت کے گرد کھالیاں ہوتی ہیں۔ کھیت کی مثال نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حرام کے ساتھ دی ہے، یعنی جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، اور کھالیوں کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شبہ کے ساتھ دی ہے۔ فرمایا جو اپنے جانور کھالیوں پر چرائے گا، لا محالہ اس کے جانور جو ہیں وہ کھیت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ جو بندہ اپنی زندگی میں شبہ سے نہیں بچتا، لا محالہ ایسا آدمی جو ہے وہ حرام کا ارتکاب بھی کرے گا۔ آج کے درس کا یہ پہلا سبق ہے۔ اب دوسرا سبق، ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ اگر نیکیاں کریں گے تو آپ نیک ہیں، اور پھر آپ اللہ کے دوست ہیں۔ لیکن بڑی ساری مثالیں معاشرے کے اندر ہمارے سامنے ایسی بھی ہیں کہ جن کو ہم نیک سمجھتے ہیں، وہ ایسے ایسے گناہ کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ دینداروں پر، دین اسلام پر، مسجدوں پر، مدرسوں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ تو کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ نیکی سے پہلے آپ حرام اور گناہ سے بچیں۔ حضرات یہی وجہ ہے بڑے بڑے جرنیل، سیاستدان، پروفیسر، اساتذہ، علماء، ائمہ نیکوکار ہونے کے باوجود کہ وہ حج اور عمرے بھی کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، وہ روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن جب کوئی گناہ کا موقع آتا ہے تو ان کی خلوت بھی پلید ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر پاتے، اور ان سے گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے، اور ان کی عزت اولاد کی نظروں میں، فالورز کی نظروں میں اور دنیا کی نظروں میں گر جاتی ہے، جس سے دینداروں کا ناقابل تلافی جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے۔ آج کے درس کا جو دوسرا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے اہم جو چیز ہے وہ گناہ اور حرام سے بچنا ہے۔ دین اسلام کے اندر جہاد کا عمل بہت بڑا عمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنی جان پیش کرنا، لیکن ایک جہاد کی ایسی قسم ہے جو اپنی جان پیش کرنے سے بھی بہتر ہے۔
یہ میری بات اور میرا فہم نہیں ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ فہو المجاہد، جو بندہ اپنے نفس کو کچل کر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار بناتا ہے، ایسا آدمی اللہ کے ہاں مجاہد ہے۔ بھئی کسی کو مارنا رائفل سے، تلوار کے وار سے، مارٹر گولے سے، راکٹ لانچر سے، یہ قدر آسان ہے، لیکن اپنے نفس کو کچل کر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار بنانا، یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد۔ اب میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ امت مسلمہ کا یہ وصف ہے کہ یہ امت جو ہے یہ کھانے کھلانے والی ہے۔ کفار نے غور کہ وہ کون سی خوبیاں ہیں کہ جہاں جہاں مسلمانوں کے قدم لگتے گئے دنیا مسلمان ہوتی گئی، تو ان خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے کھانے کھلاؤ، تو یہ لوگ خود بھوکے رہ کر وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ خود بھوکے رہ کر دوسروں کو، اوروں کو، غیر مسلموں کو کھانے کھلاتے ہیں۔ یہ وہ سبب ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے دھڑا دھڑ اسلام کو قبول کیا۔ آج رمضان کے اندر ہم اپنی ذات کا، اپنی مسجدوں اور ماحول کا جائزہ لیں تو ہم میں سے ہر دوسرا شخص جو ہے وہ کھانے کی طرف لپکتا ہے۔ حالانکہ خوبی کیا ہے؟ کھانا کھلانا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو روزے دار کا روزہ کھلوائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے روزہ رکھنے کا پورا اجر و ثواب دے گا۔ کسی حدیث کے اندر آپ کو یہ الفاظ نہیں ملیں گے کہ جو فلاں جگہ پر جا کر روزہ کھولے گا اس کے لیے اتنا اجر و ثواب ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہ جو مزاج ہے ہمارا روٹیاں کھانے والا اور روٹیوں کے لیے سفر کرنے والا، اس نے بڑی ساری مسجدوں کو برباد کر کے رکھ دیا کہ فلاں جگہ پر شہد کا کہوہ ملتا ہے تو وہاں چلتے ہیں، نماز تراویح پڑھتے ہیں، فلاں جگہ پر بوٹیاں ملتی ہیں، فلاں جگہ پر وہ تراویح کے بعد کھانا پیش کرتے ہیں۔ جس بندے کی ایسی طبیعت ہے موت تک کبھی بھی وہ بندہ متقی اور پرہیزگار نہیں بن سکتا، خواہ وہ مولوی ہے، دیندار ہے، نیکوکار ہے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن متقی پرہیزگار نہیں ہو سکتا، کیونکہ تقویٰ کے لیے ایثار کرنا، خود بھوک برداشت کر کے دوسرے کو کھلانا، یہ تقویٰ ہے جس کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت کی۔ حضرات، اب ہم نے کن گناہوں سے رکنا ہے؟ کون سے ایسے گناہ ہیں کہ جن سے رکنا بہترین مسلمان بلکہ بہترین انسان بننے کے لیے ضروری ہے؟ وہ کون سے ایسے گناہ ہیں؟ انسان کی نیکیاں ہمالیہ پہاڑوں کے برابر بھی ہوں، اس نے 30 حج کیے ہوں، وہ ہسپتال میں خیرات کرنے والا ہو، مسجد و مدرسے کا بانی متولی ہو، اس کے دروازے سے کوئی بندہ خالی واپس نہ جانے والا ہو، یہ گناہ ایسے ہیں کہ جو اس کی اتنی بڑی نیکیوں کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ بالکل
جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے اور خاک رہ جاتی ہے، اسی طرح یہ گناہ ایسے ہیں کہ جو انسان کی نیکیوں کو کھا جاتے ہیں اور انسان کے پلے کچھ بھی نہیں رہتا۔ سب سے پہلا جو گناہ ہے وہ ہے فواحش کا، زنا، بدکاری کا گناہ۔ اچھا، میں ایک حقیقت بیان کرنے لگا ہوں۔ کوئی شخص مولوی ہے، شیخ الحدیث اور مفتی اور شیخ الاسلام ہے، اور کوئی شخص عوام میں سے ہے، انسانوں کا کوئی طبقہ ہے، سب سے زیادہ جو گناہ ہم کرتے ہیں شعور سے لے کر مرنے تک وہ جنسی گناہ ہے، اس میں بھی شامل ہوں۔ ہمارے کان ایسی باتیں سنیں گے، ہماری آنکھیں ایسی چیزیں دیکھیں گی، ہم بیہودہ واہیات فحش پر مبنی باتیں کریں گے، اور شیطان جب دیکھتا ہے کہ یہ بندہ آنکھوں کا، کانوں کا، زبان کا استعمال نہیں کر رہا تو پھر اسے دین کے دروازے سے بے دین بناتا ہے۔ آپ کہیں گے دین کے دروازے سے بے دین؟ ہاں، بڑے سارے لوگوں کو شیطان جو ہے وہ دین کے دروازے سے بے دین بناتا ہے۔ دین کا دروازہ کیا ہے؟ اس کے دماغ کے اندر دوسرے اور تیسرے اور چوتھے نکاح کی رغبت ڈالے گا، اور انسان نکاح کے نام پر بے حیائی اور فحاشی جو ہے وہ کرنا شروع کر دے۔ میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں، میں تجرباتی جو ہے نا، یعنی ایک ہوں گلی باتی، اللہ تعالیٰ نے بے دینوں میں سے مجھے پیشانی سے پکڑ کر دین کی راہ پر چلایا ہے۔ دنیا کی رنگینیاں اور دنیا کے گناہوں کا مجھے کما حقہ ادراک ہے۔ دنیا کی جو لذتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت کی لذت ہے، دنیا کی لذتیں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے یہ لذتیں شروع ہوتی ہیں۔ دیکھیے، میں اس کو ایک مثال، یعنی تجرباتی باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مجھ پر گناہوں نے کیسے حملہ کیا اور میں پھر ان گناہوں سے کیسے بچتا رہا ہوں۔ حضرات، انسان کو جب بخار ہوتا ہے تو بخار سب سے پہلے اس کے نظام انہضام پر حملہ کرتا ہے، یعنی اس کی جو بھوک ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ بخار جب تیز ہوتا ہے تو جو ذائقہ کی قوت ہے پھر اس پر حملہ کرتا ہے، ہمارا منہ انتہائی کڑوا ہو جاتا ہے اور ہمیں اشیاء کی لذت اور ذائقہ جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح ہماری جو طبیعت ہے، اس طبیعت کو دنیا کی محبت کا بخار ہے، لذتوں کا بخار ہے، فواحش کا بخار ہے، تکبر کا بخار ہے، موت سے غفلت کا بخار ہے، اور اتنے سارے بخاروں کا نتیجہ کیا ہے؟ ان میں سے کوئی ایک مصیبت بندے پر آ جائے نا تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر یہ چیز حملہ کرتی ہے کہ ہماری محبت ہی پیدا نہ ہو، کم ہو جائے، ٹوٹ جائے، ختم ہو جائے۔ اور پھر اس کا دوسرا نقصان کیا ہے؟ رمضان گزارنے کے باوجود، ارکان اسلام پر عمل کے باوجود، ساری زندگی مسجدوں میں گزارنے کے باوجود ہمیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کا ذائقہ نصیب ہوتا ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے، فرمایا جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ،
اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز میں رکھی۔ اچھا جی، وہ کون سا اہل حدیث اور اہل سنت ہے، مجھے تو آج تک نہیں ملا کہ جو یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی تمام لذتوں سے بڑھ کر لذت مجھے نماز کی ادائیگی کے اندر عطا کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا یہ مقصد ہے۔ حضرات یہ تو سب سے اونچا درجہ ہے نا۔ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی بندگی ایسے کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اچھا جی بتائیں، کبھی آپ نے، میں نے زندگی میں ایسی نماز پڑھی ہو اس تصور کے ساتھ کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں؟ نہیں۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ تصور پیدا نہیں ہوتا تو اس تصور کے ساتھ نماز پڑھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے جو خطرناک گناہ ہے نا وہ جنسی سیکسول گناہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ زنا نہیں کرنا۔ عیسائی بھی کہتے ہیں، یہودی بھی کہتے ہیں، ہندو بھی کہتے ہیں، جو ملحد ہیں وہ بھی اپنی بیوی کے لیے اس عمل کو انتہائی معیوب سمجھتا ہے، وہ بھی کہتے ہیں۔ پر اسلام نے کیا کہا ہے؟ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، اسلام نے کہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہیں جا، قریب بھی نہیں پھٹکنا۔ جیسے کرونا ہے، کینسر ہے، ہارٹ فیلر، ایسی بیماریاں ہیں کہ انسان جو ہے وہ قریب بھی نہیں جاتا۔ یہ ایسی بیماری ہے روحانی، اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، پہلے لفظ زنا ہے، دوسرا لفظ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، کہ آپ نے فواحش کے قریب بھی نہیں جانا۔ تو یہ گناہ ہے۔ حضرات دنیا کا جو کفر ہے وہ اس وقت دو چیزوں پر محنت کر رہا ہے امت مسلمہ کو بگاڑنے کے لیے۔ ایک، ان سے ایمان ختم کر رہا ہے۔ کیسے؟ کوئی بندہ آ کر کسی بھی مسلمان کو کہے نا، وہ کتنا ہی دین سے دور کیوں نہ ہو، نیکی سے دور کیوں نہ ہو، کہ تو یہودی ہو جا، عیسائی ہو جا، اس نے نہیں ہونا۔ اس نے تھپڑ مارنا، سر پھاڑ دے گا، گالیاں دے گا، اور تیری جرات کہ تو مجھے کہہ رہا ہے۔ لیکن الہاد جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعہ وہ پھیلا رہے ہیں کہ اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے، نبی علیہ السلام کے سچا ہونے کی دلیل کیا ہے۔ 6 ماہ میں نہیں، 6 دنوں میں نہیں، 6 گھنٹوں میں نہیں، 6 منٹوں میں نہیں، انسان 6 سیکنڈز کے اندر جو ہے وہ ملحد اور بے دین ہو جاتا ہے۔ دوسری ان کی محنت، مسلمانوں کے اندر جنسی جو گناہ ہے اس کو پھیلایا جا رہا ہے۔ دیکھیں ہر گھر کے اندر ٹیلی ویژن ہے، پاویں وہ شیخ الحدیث صاحب دا ہے تے پاویں تہاڈا ہے۔ ہم اپنے آپ کو الگ مخلوق بنا لیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اب اس سے بھی ایڈیٹ جو چیز ہے وہ اینڈرائیڈ موبائل ہے، جو ہر فرد و بشر کے پاس ہے، اور انہوں نے ہمارے فیشن کو، ہمارے وقت کو، بلکہ ہمیں اپنا غلام بنا رکھا ہے، اور جنسی جو گناہ ہیں وہ عام کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں۔ نکاح کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں، اور گناہ کے لیے تمام قسم کی رکاوٹیں وہ ہٹا رہے ہیں۔ آپ نے اگر دوسرا نکاح کرنا ہے تو کہتے ہیں جی بیوی سے اجازت لیں، پھر اگر آپ نے اجازت کے بغیر نکاح کر لیا تو آپ کو 3 سال کی سزا ہو جائے گی۔ لیکن کوئی انسان زنا کرتا رہے، کھیک کھاتا رہے، گناہ کرتا رہے، کوئی قانون حرکت میں نہیں آتا۔ تھانے کی سرپرستی میں ایسے اڈے اور ایسی عورتیں جسم فروشی کرتی ہیں۔
کہ جن لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ آپ نے گناہوں کو روکنا ہے، ایسے جو گناہ جو معاشرتی ہیں، معاشرے کو خراب کرنے والے ہیں، ایسے گناہوں کی روک تھام کرنا حاکم وقت کی ذمہ داری۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میں ایک ایک مثال دے کر بات کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ نے شبہوں سے بچنا ہے، آپ نے حرام سے بچنا ہے۔ اصل جو کمال ہے وہ حرام سے بچنا ہے۔ اصل کمال کیا ہے بھائی جان؟ حرام سے بچنا، یہ اصل کمال ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول چاہتے ہیں، اور یہ ہر نیکی سے بڑی نیکی ہے۔ آپ کو وہ اجر و ثواب شاید حج میں بھی نہ ملے، جو کسی عام چھوٹے گناہ سے آپ رک جائیں اللہ کے ڈر سے، تو اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا کر دے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اچھا، بعض لوگوں کی نا طبیعت ہوتی ہے، وہ لوگوں دے نا گناہ گندے رہندے نے، یہ چاہ بھی خرابی ہے، یہ چاہ بھی خرابی ہے، یہ چاہ بھی۔ بھائی کسی کے گناہ گننے سے انسان نیک نہیں ہوتا۔ اپنے گناہ گنو، دوسروں کی نیکیاں دیکھو، اپنی بنائیاں دیکھو۔ حضرات، تیسری جو خوبی ہے وہ ہے نیکیاں کرنا، نیکیوں میں سبقت لے جانا، نیکی میں پہل کرنا، نیکیاں چھپ کر کرنا۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ بندہ جو ہے وہ چھپ کر صدقہ و خیرات کرتا ہے، جس کو خیرات دیتا ہے اسے پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر کسی کو نہیں بتاتا۔ نیکیاں چھپ کر کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالی شاکر، وہ تمہاری نیکیوں کی قدر کس طرح کرتا ہے؟ فرمایا جس طرح تم میں سے کوئی جانور پالتا ہے نا، بکری کا بچہ، بیل، گائے، اونٹ، پھر اس کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، خیال رکھتا ہے، اس کے جسم کو کھلا کھلا کر اس کو موٹا تازہ کرتا ہے۔ فرمایا انسان ایک معمولی نیکی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بڑھا بڑھا کر پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ اب یہ جو تین چیزیں میں نے بیان کی ہیں، آپ میرے ساتھ دہرائیں۔ روزے کی فرضیت کا مقصد تقویٰ ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ کے فضل سے آپ سب کو پتہ چل گیا۔ تقویٰ جو ہے وہ تین نقطے ہیں، تین باتیں ہیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ کس سے بچنا؟ شبہ سے بچنا، حرام سے نہیں، شبہ سے بچنا۔ دوسری اور سب سے بنیادی جو خوبی ہے وہ کیا ہے؟ کس سے بچنا؟ حرام سے بچنا۔ اور تیسری خوبی ہے نیکی کا متلاشی بننا۔ کس کا متلاشی بننا؟ نیکی کا۔ نیکی میں پہل کرنا، نیکی چھپ کر کرنا۔ اچھا جی، اب ان تین چیزوں کا جو دار و مدار ہے وہ کس چیز پر ہے؟ یہ تینوں خوبیاں بندے کے اندر کیسے پیدا ہوں گی؟ یہ آج کے درس کا خلاصہ ہے، آخری بات۔ یہ تینوں خوبیاں انسان کے اندر تب پیدا ہوں گی جب اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا ڈر اور خوف ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ میرے پاس ابھی بھی مسجد کے اندر نا ایک بندہ مستریوں کے ساتھ نا مزدوری کر رہا ہے،
تو ایک بندے نے مجھے کہا کہ اس سے خبردار رہنا، اسے چوری چکاری کی عادت ہے۔ میں نے کہا ٹھیک۔ ایک دن میں نے اس کو بٹھایا، میں نے کہا وہاں سے کام کیوں چھوڑا ہے؟ اب وہ اپنی کوتاہی مجھے بتائے نا، اور اپنا گناہ نشر کرنا بھی نہیں چاہیے۔ جب اللہ نے پردہ رکھا ہے تو بندے کو پردہ کھولنا نہیں چاہیے، یہ نبی علیہ السلام کا حکم بھی ہے۔ کہ بعض بندے جو ہے نا وہ اپنے گناہوں کا اظہار کرتے ہیں نا، یہ بھی تکبر ہے۔ اللہ کی مہربانی اور فضل کا اظہار کرنے کے لیے کوئی بندہ کہے نا کہ میں بڑا گناہ گار تھا، بڑا پاپی تھا، میرے اللہ نے مجھے سیدھے رستے پر چلایا، تو یہ جائز ہے۔ لیکن لوگوں کو بتانے کے لیے میں نے فلاں برانڈ بھی پیا ہے، فلاں سے فلاں فنکارہ سے میری دوستی ہے، یا فلاں کو میں نے بڑا بے عزت کیا، اور فلاں کے ساتھ میں نے ایسے کر دیا، اور فلاں مجھے دیکھ کر رستہ چھوڑ جاتا ہے، یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اچھا میں نے اسے کہا، میں نے کہا تیرے نصیبے کے اندر نا بڑا رزق ہے۔ اچھا اس نے ایسے مجھے دیکھا، بریلوی اعتقاد کا ہے، اس نے ایسے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا میں عالم الغیب نہیں ہوں، نہ کوئی میرے پاس تنتر منتر وظیفہ ہے کہ جو تجھے بتاؤں اور صبح ہی تو امیر ہونا شروع ہو جائے۔ انسان جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خیر و برکت سے محروم کر دیتا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نعمتیں دینا ہوتی ہیں، وہ نعمتیں اللہ پھر اس کو دیتا نہیں ہے۔ میں نے کہا تیرے نصیبے کے اندر رزق ہے، برکت ہے، وہ لیتا بھلا تو کیوں نہیں؟ تجھے شیطان لالچ پر بہکاتا ہے، تو بہک جاتا ہے، 500,000 کی چوری کر لیتا ہے، اور جو پروردگار نے تجھے اپنے فضل سے نوازنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے۔ میں نے کہا مسجد کے اندر بیٹھا ہے، میرے ساتھ وعدہ کر کہ جو مرضی ہو جائے تو نے چوری نہیں کرنی، اور جب جب تیری زندگی میں ایسا واقعہ ہونا تو نے مجھے بتانا ہے۔ دوسرا دن ہوا، آندا حافظ صاحب گلی دے وچ سائیکل پیا سی، بڑا میرا دل کیتا، میں ادھا گھنٹہ کھلوتا رہا، کدی انج ویکھاں کدی انج ویکھاں، بندہ کوئی نہیں سی، بڑا میرا دل کیتا چک لے، پر میں چکیا نہیں۔ میں چکیا، اللہ کی قسم ہے یہ بہت بڑی بات ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ وہ غار والی حدیث ہے، یاد کر لیں۔ عورت کے قریب عورت نے کہا کہ اللہ سے ڈر جا، یا اللہ میں نے تیرے ڈر سے گناہ نہیں کیا۔ آندھا حافظ صاحب میں سائیکل نہیں چکیا۔ پھر تیسرا چوتھا دن آندھا اج نا فلانے بازار دے وچ نا پیپے پے سن، میرا بڑا دل کیتا چکن تے، پر میں تھوڑے نال وعدہ کیتا ہے میں چکے نہیں۔ پھر 2-4 دن لنگے، آندھا مسجد دے وچ اوتھے سریے پے نے، چک لو، میرا بڑا دل کردا میں چک لواں، پر میں چکے نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، وعدہ بس تو نے میرے ساتھ کیا ہے، یہ تیری بات امانت ہے میرے پاس۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو انعام کیا دیا؟ بالکل ایک اجنبی بندہ اس کے محلے کے اندر، وہ مسقط میں رہتا ہے، تو کہنے لگا کہ مجھے وہاں پر گھر کے سودا سلف کے لیے ایک لڑکے کی ضرورت ہے، تو میں تیرے بیٹے کو بغیر کسی پیسے کے مسقط لے جا رہا ہوں، اور 2000 وہاں کی جو کرنسی ہے 1500 یا 2000 واللہ عالم بالصواب، وہ جو ہے وہ میں اس کو بطور تنخواہ کے دیا کروں۔ یقین جانیے یہ 2 سے 3 ماہ کی محنت کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ سے رکنے کی وجہ سے اپنا فضل اس پر کر دیا۔ اللہ نے کہا واللہ ذو الفضل العظیم،
آپ کسی بھی گناہ سے اللہ کے ڈر سے رک کر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو کیسے نوازتا ہے۔ اچھا جی، ڈر، فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون۔ یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں نا، آپ لڑکی سے محبت کرتے ہیں، پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، پوشیدہ دوستی کر رکھی ہے، اس کے ساتھ ڈیٹ کرتے ہیں، رک جائیں۔ ایسی مصیبتیں آپ کی زندگی کے اندر آئیں گی، آپ کامیاب زندگی بلکہ بڑی ناکام زندگی گزاریں۔ اللہ کی قسم ہے، اگر کسی نے اسلام کی سچائی کو دیکھنا ہو، پاکستان کے اندر ایک کورٹ میرج بھی کامیاب نہیں۔ اور ایک اور بات بتاؤں، جیڑی کڑی بھی گھروں بھجدی ہے نا، وہ دی ماں نو پورا پتہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کی بیٹی کا جو دوستانہ ہے اور پوشیدہ دوستی ہے، ماں کو پتہ نہ ہو، ماں کو پورا پتہ ہوتا ہے۔ ہماری مسجد کے اندر ایک عورت جو ہے وہ نماز تراویح پڑھتی ہے، اس کے بچے حفظ کرتے ہیں۔ تو ایک دن نہ وہ بیٹھ گئی، اساتذہ کرام بھی بیٹھے، بچے کا رزلٹ لینے کے لیے آئی، تو وہاں پر کچھ افراد بیٹھ کر نا مسائل پوچھ رہے تھے۔ ان میں یہ مسئلہ کہ جو لڑکی گھر سے بھاگ کر نکاح کر لیتی ہے، اس نے کہا کہ ہمارے ہمسایوں میں ایک لڑکا تھا، اس نے مجھے پرپوز کیا، اظہار محبت کیا، میں اس کے جال میں پھنس گئی۔ اس نے کہا میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، اپنی ماں سے بات کر۔ میری ماں کچن میں روٹی بنا رہی تھی، تو میں نے جا کے ماں کو کہا وہ جو فلاں فلاں ہے نا، اس نے کہا ہاں۔ اچھا، وہ جو اس کا بیٹا ہے نا، اس نے کہا ہاں ماں، میں نا اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ انہیں میری ماں دے کول نا پریشر کوکر پیا سی، انہیں پریشر کوکر دڑل میرے سر دے وچ مار کے نا اتنے موچھ ہی پا دیتا۔ بچے کو بات اچھی لگی، ماں ہے نا، پریشر کوکر مارا اس نے میرے سر پر، تو سر اس نے میرا پھاڑ دیے۔ ماں کہتی ہے دنیا سے چلی گئی ہے، شاید لوگوں کی طرح مجھے میری ماں بھول جاتی، میں فراموش کر دیتی۔ کہتی ہے کوئی نماز ایسی نہیں ہے کہ میں اپنی ماں کے لیے رحمت اور بخشش کی دعا نہ کرتی۔ اس کا یہ عمل مجھے بچا گیا، اور وہ لڑکا آج بھی پریشان ہے، ایک کی چھوڑی پھر کی چھوڑی پھر کی چھوڑی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دیندار اور دنیا بھی وافر۔ یہ ہے کہ اللہ کے ڈر سے کوئی انسان جو ہے وہ گناہ چھوڑ دے۔ اچھا، یہ ساری چیزوں کا مجموعہ جو نا خوف ہے۔ اور ایک بات بتاؤں بڑی معذرت کے ساتھ، ہم اہل حدیث کی جو اکثریت ہے نا، مذہبی لوگوں کی جو اکثریت ہے، وہ خوف سے بالکل عاری ہے۔ آپ جتنے بھی دروس سنتے ہیں، تزکیہ نفس کے پروگرام سنتے ہیں، ان کے موضوعات اور ان کے عنوان جو ہیں وہ دیکھ لیں۔ نبی علیہ السلام کا ایک حکم جو ہے وہ ہم نے پس پش ڈالا ہے۔ آپ کا حکم کیا ہے؟ اکثرو حازم اللذات الموت۔ فرمایا کہ لذتوں کو ختم کرنے والی جو چیز موت ہے نا، اسے کثرت سے یاد کرو۔ اب سوال ہے، میں ہاتھ نہیں کھڑا کروانا چاہتا، آج کے دن سے پہلے آپ نے جتنے بھی روزے گزارے ہیں، آپ نے کتنا موت کو یاد کیا ہے؟ یہ چیز نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا، یہ مستدرک کے حاکم کے اندر حدیث ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افضل مومن کون ہے؟ فرمایا جس کا اخلاق اچھا ہے نا، وہ افضل مومن ہے۔ میں ایک دن بینک میں گیا تو وہاں پہ آپریشنل مینیجر تھا، اس کی ماشاءاللہ اتنی بڑی داڑھی، وہ ٹوٹ ٹوٹ کے پوے لوکاں نو۔ میں ہساں، مینوں ایک بندہ کہنے لگا تسی کیوں ہسدے ہو؟ میں جنہ دیاں داڑیاں نے نا، یہ سمجھتے ہیں ساری دنیا سانو عزت دے، اسی جدی مرضی پھٹی پوچھ کے رکھ دیں، کسی پر تحکم جمانے کے لیے
اور پھر لوگ لڑتے ہیں اپنے مفادات کے لیے، اور کچلی اور مسلی جو ہے وہ سنت جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں وہ ایڈی داڑھی رکھی یار. بھائی داڑھی کا کیا تعلق ہے، سنت کا کیا تعلق ہے؟ تو اللہ کے بندو، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا اخلاق اچھا ہے. ہم من حیث الجماعت اخلاق میں کمزور ہیں، جماعتوں کی عصبیت. اچھا، جن لوگوں نے بھی جماعتوں کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے نا، گجران شہر پاویں جماعت الدعوہ ہے، پاویں مرکزی جمعیت ہے، پاویں جڑا مردی گروپ ہے، انہاں دی ساری جڑی قیادت ہے نا نماز چور. مسیتاں کول نے بہ رہن گے، 2 کٹھیاں کر کے پڑھنی ہے، پڑھی نہ پڑھی اپنی مرضی. مجھے کوئی بندہ ایسا تنظیمی عہدیدار بتا دے جو نمازوں کے اندر آئیڈیل ہو. جنہیں بھی مسئول وغیرہ ساڑھے پرا نے انہاں مسیتاں پہنچ کے دوجی جماعت کرانی ہوندی. اللہ اکبر. دوسری جماعت ہے مجبور کے لیے، غافل کے لیے. افطاری سحری وقت پہ، نماز پورا رمضان وقت پر نہیں. سبب کیا ہے؟ خوف نہیں. یعنی من حیث الجماعت اخلاقی کمی بھی ہے ہمارے اندر، اور پھر دوسری جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہے. انہوں نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ عقل مند بندہ، عقل مند مومن کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنی زندگی کے اندر اپنے مرنے کی تیاری کرتا ہے. اچھا جی، کیڑا بندہ ہے تواڈے وچوں کہ بھئی اگلے لمحے او دی موت آ جائے تے اس موت تو پہلا او دی آخرت دی پوری تیاری ہے؟ اللہ کے لیے سوچیں. کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب لقاء. جو بندہ اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے نا، اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے. اور جو اللہ سے ملنا ناپسند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملنا ناپسند کرتا ہے. بندے نو اپنے رب دے فضل تے اتنا یقین اور اعتماد ہونا چاہیے کہ موت آ جائے تو الحمدللہ کوئی پریشانی ٹینشن نہیں ہے. اللہ نے دنیا بھی اچھی دی ہے، اللہ انشاءاللہ آخرت بھی اچھی دے گا. تو یہ 4 باتیں ہیں. آئندہ پیارے شیخ صاحب سے گزارش ہے کہ جو علماء آئیں ان سے کہیں کہ اخلاق حسنہ پر، تربیت پر، اور موت پر، اور فکر آخرت پر، قبر کی پہلی جو رات اور گھڑی ہے اس پر بیان کریں. اور پھر ہم نے مر کر جب دوبارہ زندہ ہونا ہے اور پھر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اللہ کی قسم ہے، ایک حدیث ہے، میں جب بھی سنتا یا پڑھتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ہر بندے سے خود بات کرے گا. وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تُرْجَمَانٌ. اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالی خود بات کرے. سبحان اللہ. چھوڑ دیں. آپ باہر جا کر بات کر لیں یار، ضروری بات ہے، باہر کر لیں، دوسروں کو سننے دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں سے ہر بندے سے بات کرنی ہے. اور کیا بات کرنی ہے؟ اور میں کسی بھی انسان کے قدم ہل نہیں سکیں گے جب تک اللہ کو چند سوالوں کا جواب نہیں دینا ہوگا. ان عمر فیما افنا وان شباب فیما ابلا. تجھے عمر دی ہے، کدھر گزار کر آیا ہے، تجھے جوانی دی ہے، کہاں جو ہے اس کو وہ سیدھا کیا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.